بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر پیر پنجر سرکار کی پریڈکشنز آج کل بڑی وہ چلائی جا رہی ہیں کہ اتنے سال پہلے پیر صاحب نے یہ پیشن گوئی کی تھی تو دیکھو سچ ثابت ہو گئی، اتنے سال پہلے یہ ہوا تھا تو وہ ہوا تھا۔ اور ہے بھی، میں نے دیکھا کہ وہ بڑا شاطر قسم کا آدمی ہے۔ یہ حالات حاضرہ کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے، اخباریں وغیرہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد ایک اندازہ لگاتا ہے۔ شاطر آدمی ہے، تیز ہے، جہاں بد عقیدگی پھیلا رہا ہے وہاں اس طرح کی بھی چیزیں ہیں۔ تو یہ کوئی علم غیب کی وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، کئی ایسی چیزیں جس طرح لوگوں نے اندازہ لگایا کہ اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہونے والا ہے، حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ تو ایک انہوں نے کہیں پریڈکشن کی تھی کافی عرصہ پہلے، جب عمران خان ابھی شاید وزیر اعظم بھی نہیں بنے تھے، تو ان کے کوئی اخبار میں کالم آ گیا کہ ایک ایسا نجات دہندہ آ رہا ہے جو قوم کو مصیبتوں سے نکالے گا، اور اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا۔ اور بعد میں جب عمران خان صاحب نے کی حکومت آ گئی تو پنجر سرکار اور زیادہ خوش ہوئے کہ دیکھا میں نے نہیں کہا تھا آ رہا ہے، تبدیلی آئے گی۔ اور ابھی جب صورتحال ملک کی یہ بنی ہوئی ہے تو پنجر سرکار کی نئی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر 50 سال بھی دے دیے جائے تو یہ تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں، یہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے یعنی عوام خوشحال ہو۔ تو آپ خود سوچئے، خود انہوں نے اپنی اس چیز کی نفی کر دی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی باتیں ہیں جس طرح طاہر القادری صاحب نے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا شروع میں کہ مجھے اس حلقے سے کامیاب کراؤ۔ نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کے بتایا ہے کہ بالکل طاہر تم کامیاب ہو جاؤ گے اور میرے امتیوں کو کہو کہ تجھے ووٹ دیں، اور اتنی بری طرح ناکام ہوا کہ منہ پھر اس کے بعد اس نے نہیں دکھایا ہے اس جمہوریت کے اندر آ کے۔ اسی طرح یہ لال مسجد والوں نے بھی، یہ جو مولوی عبدالعزیز صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ اسی طریقے سے کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کر مجھے یہ بتایا ہے کہ بس یہ جاری رکھو اور کامیابی تمہاری ہے، اور یہ ہوا ہے۔ اور ایک دو دنوں بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا۔ تو اس طرح یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے عقائد مشرکانہ ہیں، یقین کیجئے، اور بالکل ان کی باتوں میں نہ ہو۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہ اس طرح پیروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے بڑے بڑے جرنیل، فوجی جرنیل صدر ایوب صاحب، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ مری والے ایک پیر نے مجھے سٹک سے مارا تھا تو تب میں صدر پاکستان بنا ہوں۔ یہی کو جنرل ضیاء صاحب بھی کہتے رہے، اور پھر یہ اس کے بعد بے نظیر بھی تنکے والے پیر کے ساتھ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کو پتہ چلا کہ بے نظیر وہاں گئی ہیں تو یہ بھی دوڑے ہوئے گئے کہ تنکے والے پیر صاحب آپ جو ہے مجھے جو ہے نا وہ وزارت دیں۔ تو انہوں نے بھی اس کو چانٹے مارے اور پتہ نہیں وہ سٹک ماری اور کہا کہ تم لیٹ آئے ہو، اب میں بے نظیر کو دے چکا ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے خدائی کے دعوے کیے ہوئے ہیں۔ اسی نقشے قدم پر ہمارے یہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے عمران خان صاحب وہاں شکر گنج گئے ہیں، وہاں جا کے سجدہ کیا ہے، پہلے سجدہ کیا ہے، اور اس کے بعد کس طرح پھولوں کی چادریں بچھائی ہیں اور پتہ نہیں وہ حرکتیں کی ہیں جس طرح ایک بندر بھی نہیں کرتا کسی جگہ۔ افسوس ہو رہا ہے یہ الفاظ کہتے ہوئے، اگر آپ لوگ ایسے نہ ہوتے تو کیوں آپ کے اوپر یہ الفاظ بولے جاتے؟ تو یہ سارے کے سارے ایک ہی۔ پروفیسر غفور بھی گئے ہیں، جا کر بری امام جا کے چادر چڑھائی، اور مودودی صاحب کی زندگی میں چڑھائی ہے نائب امیر کی حیثیت سے جماعت اسلامی کے، اور وہاں اعلان کیا ہے کہ اگر مجھے یہ سیٹ مل گئی تو میں راولپنڈی سے روڈ لے کے آؤں گا یہاں بری امام، یہاں کھوٹی قسمت کھری کروانے کے لیے لوگ آئیں اور بالکل آسانی کے ساتھ آئیں۔ تو ان کے دماغوں کے اندر شرک ہے، خون کی طرح شرک اور کفر اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت اس طرح چلی گئی ہے جس طرح بنی اسرائیل کے دماغوں کے اندر بچھڑا چلا گیا تھا۔ جب تک یہ چیز نہیں نکلے گی اللہ کے بندوں، کوئی خیر تمہارے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ یہ شیطانی چیزیں آپ لوگوں کے اندر آ گئی ہیں۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اللہ کی بغاوت سے سرنڈر کرو، کیونکہ اس حالت میں اگر تمہیں موت آ گئی تو اللہ کے باغی کی حیثیت سے اٹھائے جاؤ گے، اور وہ تبدیلی کبھی نہیں آ سکے گی جو صحیح معنوں میں تبدیلی آتی ہے۔ صحیح معنوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہو اپنے اندر، قوم کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، اور نیا پاکستان بنانا چاہتے ہو، چونکہ پرانے پاکستان کے اندر مردے داتا ہیں، دستگیر ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہے، سود پرافٹ سمجھا جاتا ہے جو کہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، یہ پرانے پاکستان میں ہے۔ کرپٹ قسم کے حکمران، اور پیری ہے، مریدی ہے، عرس اور میلے ہیں، اور تعویذ گنڈے ہیں، یہ پرانے پاکستان کے اندر ہے۔ انشاءاللہ جب نیا پاکستان بنے گا، یاد رکھیے ان چیزوں کا کلا کما کر دیا جائے گا، ان چیزوں کو بنیادوں سے اکھیڑ دیا جائے گا۔ جس قبر نے سر اٹھایا ہوا ہوگا اور مزار کی شکل اختیار کی ہوگی، پوری زمین کے اوپر انشاءاللہ اس شرک اور کفر کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ اسلام ہے،
اور یہی وہ اسلام ہے جس کے پہلے روز ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کی مورتی توڑی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی مورتی توڑی تھی، لات منات حبل کی مورتیوں کو پھینکا تھا، سٹک سے نیچے گرایا تھا، اس کے بعد باہر پھینک دیا تھا، اور لوگوں نے اس کے اوپر جو مسلمان ہو گئے تھے ٹوٹ پڑے تھے، مارا تھا اس کو۔ اور پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا نبی علیہ السلام نے کہ اے علی جاؤ اور اسلامی مملکت جہاں تک پھیل گئی ہے وہاں تک کوئی مورتی ہو اس کو توڑ دیا جائے، کوئی قبر ہو جو اونچی ہے سر اس نے اٹھایا ہوا ہے اس کو نیچے کر دیا جائے، گراؤنڈ کے برابر کیا جائے، کچا کیا جائے، اور کوئی تصویر جو لٹکی ہوئی ہے جو پھیلی ہوئی ہے، جس طرح تصویریں پوجا کی جاتی ہیں آج، جس طرح ہمارے ہاں بھی وہی چیز آ گئی ہے، یہ تصویر کی پوجا ہوتی ہے پوری طرح۔ دفتروں کے اندر یہ جناح صاحب کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، عدالتوں کے اندر لگائی ہوئی ہیں، اور ہمارے یہاں ایک گلف میں دیکھا جاتا ہے اپنے بادشاہوں کی تصویریں اگر کسی بڑی کمپنی میں نہ لگائی جائیں تو وہ اس کمپنی کو لائسنس نہیں ملتا ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو پجوا رہے ہیں، بتوں کے پجاری بن گئے ہیں، تصویروں کے پجاری بن گئے ہیں، مورتیوں کے پجاری بن گئے ہیں، قبروں اور مزاروں کے پجاری بن گئے ہیں۔ تو تبدیلی کون سی آئے گی؟ وہی چیز چل رہی ہے، تحریک انصاف اٹھی ہے، تبدیلی لائیں۔ کون سی تبدیلی لائے ہیں؟ کچھ کرپٹس کو پکڑ رہے ہو، کچھ کرپٹس کو تحفظ دے رہے ہو بغلوں میں چھپائے ہوئے، تو یہ تو بت شکنی نہیں ہوتی ہے کہ کچھ بتوں کو توڑو اور کچھ بت ہیں وہ جیبوں میں ڈالے ہوئے ہیں، بغلوں میں رکھے ہوئے ہیں، تو یہ بت شکنی نہیں ہوتی ہے، یہ بت فروشی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کے بندے آئیں گے نا، اور آ رہے ہیں انشاءاللہ، اس زمین کے اوپر اللہ کا دین نافذ کیا جائے گا، پوری طرح شرک اور کفر کا کلا کما کر دیا جائے گا۔ یہ جماعتوں کے اور سارے سسٹم، یہ فرقہ بندیاں، مسلک پرستیاں، اور یہ جتنی جماعتیں بنتی ہیں ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہیں، سارے سسٹم کا کلا کما کر دیا جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ کا دین آئے گا، اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آئے گا، اپنے پوری طاقت کے ساتھ آئے گا، اور انشاءاللہ اس زمین کے اوپر ایک کافر اور مشرک نہیں ہوگا۔ یہی بخاری مسلم کی روایت کے اندر 7 سال کے لیے ہے، بخاری کی روایت کے اندر اس طریقے سے ہے کہ ہر باغی کو کاٹ دیا جائے گا، نہ یہودیت رہے گی، نہ نصرانیت رہے گی، صلیب کو توڑ دیا جائے گا۔